الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی رب ہے جو تپتی دھوپ کو ریت کے چاندی کے کھیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہی رب ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا۔ وہی رب ہے جس نے آسمان کو بلند کیا۔ میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایکتا اور تنہا ہے، اور ہر قسم کی عبادت اسی کے ذات کے لیے زیبا ہے۔ ہر چیز کی نظر و نیاز اسی ذات کے لیے لائق ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے امت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے کتاب کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی دلیل، نہ کوئی برہان، نہ کوئی کسوٹی اور نہ ہی کوئی حجت۔ آپ کی صفات تمام انسانیت کے لیے، آپ یتیموں کے داتا، بے سہاروں کے ہمنوا اور امت کے لیے محسن انسانیت۔ آپ کی لائی ہوئی زندگی تمام انسانیت کے لیے فلاح و بہبودی کا راستہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی سے انحراف کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغاوت کی، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو لے کر چلا، وہ یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نفاق اور منافق کی نشانیاں۔ ہم نے پہلی قسط میں جو باتیں سماعت کی، آئیے سرسری طور پر ذکر کرتے ہوئے ہم دوسری قسط میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں منافقوں کا پردہ فاش کیا، ان کے بھیدوں کو تشت ازبام کیا، اور اپنے بندوں کو ان کے متعلق آگاہ کر دیا تاکہ وہ نفاق اور منافق سے بچتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ان کے متعلق نازل کر دی، جس کا نام سورۃ المنافقون۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کو مومنوں کا اصل دشمن قرار دیا۔ پھر میں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ منافق کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو میں نے اور آپ نے دیکھا وہ ہے جھوٹ بولنا۔ منافقوں کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری نشانی میں نے اور آپ نے سماعت کی وہ یہ کہ وہ مکر و فریب کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ منافقوں کی ایک بڑی نشانی گردانی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دھوکہ دینے کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے، کئی خاندان برباد ہو گئے، کئی لوگوں کی عزتیں لٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہم نے تیسری نشانی دیکھی کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آئیے ایک اور نشانی میں اور آپ غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھے، سنتے ہوئے آگے بڑھے کہ وہ منافق میں پائی جاتی ہے تو وہ کس طریقے کا انسان بن جاتا ہے۔ ایک عام انسان میں پائی جاتی ہے تو منافق کہلاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا، یعنی منافقوں کی ایک اور بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ان شخصیات کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کا دین پوری دنیا تک پہنچا، جن کے ذریعے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کی امت تک پہنچی، جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد محفوظ ہوا۔ یہ منافق ان حضرات کو گالی گلوچ کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے منتخب فرمایا، جن سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان کیا اور جن سے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے احمق یعنی بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ احمق ہیں مگر وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں الناس سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت ایمان لا چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں اور ساتھ ہی آگاہ کیا کہ جو لوگ ان حضرات کو برا بھلا کہتے ہیں در حقیقت وہی احمق اور بے وقوف لوگ ہیں۔ بڑے ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ انہی منافقوں کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس دور میں بھی بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو گالی گلوچ کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے دور میں منافق ان پر تہمتیں لگاتے تھے، آج بھی کئی لوگ ان شاگردان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے ہی بہتان باندھا تھا اور آج بھی انہی جیسے منافق لوگ اس پاک باز خاتون مومنوں کی ماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تیر بازی کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں ان کی برات کا اعلان ہو چکا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا بہتان بازی سے باز نہ آنا یقیناً قرآن مجید کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 74، 75 اور 76 میں یہ ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے اپنی مہربانی سے انہیں مال عطا کر دیا تو وہ کنجوسی کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آئیے نفاق اور منافق کی ایک اور نشانی میں اور آپ دیکھتے چلیں کہ وہ کفار اور یہود سے دوستانہ تعلقات قائم کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا۔ منافقوں کی ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ یہود و نصارہ اور دیگر کفار سے دوستانہ تعلقات قائم کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں یوں ارشاد فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فان العزة للہ جمیعا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری ہی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ یہود پر۔ تو منافق لوگ یہود مدینہ سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے تھے، لیکن عملی طور پر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ما ہم منکم ولا منہم، یعنی دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ منافقوں کے اس طرز عمل پر اللہ رب العالمین نے شدید اور رسوا کن عذاب کی وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ بلا شبہ جو یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ انہوں نے اپنی خصموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی راہ سے روکتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں یوں ارشاد فرمایا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا اللہ کے ہاں نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد، یہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شیطان کی پارٹی قرار دیتے ہوئے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان ان پر مسلط ہو گیا جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی لوگ شیطان کی پارٹی والے ہیں۔ سن لو، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے یعنی خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہودیوں سے دوستانہ تعلقات رکھنے والے منافق لوگ شیطانی ٹولہ ہیں۔ لیکن اسے کیا کہیے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا تو وہ یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ رب العالمین ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں بخشتا۔
یہ منافق یہود و نصارہ کو نہ صرف دوست بناتے ہیں بلکہ ان کے مفادات کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم ایسا نہ کریں تو وہ ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان منافقوں کی یہ حجت بالکل وہی حجت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہیں یعنی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ یہ جو ایک دوسرے کے دوست ہے منافق اور یہود، اللہ تعالیٰ ان دو گروہوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے انہیں یوں وعید سناتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے میں دہشت انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کر کھڑا کریں گے، پھر وہ تھوڑی ہی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے، ان پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی، یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح سے قتل کر دیے جائیں گے۔ ان آیت میں والمرجفون فی المدینہ سے مراد بنو قریظہ ہیں جو مدینہ منورہ میں بے بنیاد خبریں پھیلا کر اہل مدینہ کو پریشان کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اور ان جیسے منافقوں کو کہ جن کے ریشہ دانیوں سے مسلمان مدینہ تنگ آ چکے تھے شدید دھمکی دی کہ اگر یہ سب تکلیف دینے سے باز نہیں آتے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا حکم دیں گے، پھر ان پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی اور یہ جہاں کہیں ملیں گے انہیں پکڑ کر بری طرح سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو معزز سامعین، نفاق اور منافق کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کو نافذ نہ کرنا اور خود ساختہ قوانین پر عمل کرنا۔ منافقوں کی ایک نشانی ذہن میں رکھ لے کہ وہ اللہ رب العزت کی شریعت اور اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق نہ خود فیصلہ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ایسا کرنے دیتے ہیں، بلکہ ان کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ شرعی قوانین سے انحراف کر کے خود ساختہ قوانین کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور ایسے لوگ اس دور میں بکثرت موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی منافقوں کے متعلق سورہ نساء میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، مگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت یعنی شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ طاغوت یعنی شیطان کے فیصلے وہ تسلیم نہ کریں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں یعنی کتراتے ہیں اور آپ کے پاس آنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ہم سماعت کر رہے ہیں نفاق اور منافق کی نشانیاں، اور میں نے آپ
لوگوں کے سامنے 7 نشانیاں بیان کی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد 8ویں 9ویں اور 10ویں نشانی بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہونے کی کوشش کروں گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں کو پاک و صاف کر دے. نفاق اور منافقوں کی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اسے ہم تمام کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.